سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، وَإِذَا اور جب، اردنا ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ، نہلک ہم ہلاک کرے، ان نہلک یہ کہ ہم ہلاک کرے، قریۃً کسی بستی کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، امرنا مترفیہا تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فَفَسَقُوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فَفَسَقُوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں یعنی اس بستی میں، فحق پھر ثابت ہو جاتی ہے، فحق پھر ثابت ہو جاتی ہے، علیہا اس پر، علیہا یعنی اس بستی پر، القول بات، القول بات یعنی عذاب کی، فدمرناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو، فدمرناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو یعنی اس بستی کو، تدمیرا مکمل تباہ کرنا، تدمیرا مکمل تباہ کرنا۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ پچھلی آیات سے ربط آیات۔ اس سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ کی عادت سے مبارکہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ پہنچ جائے اور پھر بھی وہ اطاعت نہ کرے، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور جب ہم کسی بستی کو جو اپنے کفر و نافرمانی کی وجہ سے بمقتضائے حکمت الہیہ ہلاک کرنے کے قابل ہوں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بعثت رسول سے پہلے ہلاک نہیں کرتے، بلکہ پہلے کسی رسول کی معرفت اس بستی کے خوش عیش یعنی امیر اور رئیس لوگوں کو خصوصاً اور دوسرے عوام کو عموماً ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ کہنا نہیں مانتے بلکہ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیش پسند لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں، عذاب الہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم اور رئیس ایسے لوگ بنا دیے جاتے ہیں جو عیش پسند عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ مرے، تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اس کے راہ ہموار کرتے ہیں، بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔
مالداروں کا قوم پر اثر ہونا ایک طبعی امر ہے۔ آیت میں خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ فطری طور پر عوام اپنے مالداروں اور حاکموں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ بدعمل ہو جائیں تو پوری قوم بدعمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے ان کو اس کی زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پرستی میں پڑھ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائیں تو قوم کے اعمال بد کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔